معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرا عنوان ہے ماہ رمضان اور قرآن مجید۔ عزیزان ملت، رمضان المبارک کا یہ مہینہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں رب العالمین کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اس بابرکت اور عظیم مہینے سے ہم میں سے بعض افراد ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو، رمضان المبارک کے برکات کو، رمضان المبارک میں رب العالمین کی جو رحمتیں برستی ہے ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے، اور ایسے لوگوں کی فکر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مادیت، دنیاوی کاروبار کے لیے ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو وہی جانتے ہیں، وہی پہچانتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے ہو، اور جن کا محور، جن کا مقصد، جن کا ہدف ما بعد الموت ہو، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہو، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ رمضان المبارک میں جو رب العالمین کی رحمتیں برستی ہے، جو انوار برکات آتے ہیں، ان تمام کو یہ لوگ سمیٹتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا آپس میں جو تعلق ہے، آپس میں جو ربط ہے، وہ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھ کر کے ہر گھر کو، ہر محلے کو، ہر بستی کو روشن کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ہمارے دلوں پر جو شرک،
بدعات، خرافات، رسومات کے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، ان بادلوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مجھ کو اور آپ کو رب العالمین کے قریب کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ میرے اور آپ کا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کرتا ہے، قرآن مجید سے میرے اور آپ کا رشتہ جوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ بِالْقُرْآنِ۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے قرآن مجید کا ایک دورہ کرتے تھے۔ ہر رات کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں جو بارش لانے والی ہوا ہوتی ہے، تیز ہوا، اس سے بڑھ کر کے جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کے لوگوں کو رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو آپ کو مجھ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید سے ان کا کیسے تعلق تھا، وہ کیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے رمضان کی ہر رات میں قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے، قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے۔ تو یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور آپ سستی کاہلی کا شکار ہوئے بغیر قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ یہ حدیث یہی مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے، یہ سبق پڑھاتا ہے کہ صرف رمضان کے مسلمان بن کے نہ رہنا، پورے سال کے مسلمان بن کے رہنا، صرف رمضان میں رب کے آگے سجدے اور رکوع نہ کرنا، پورے سال رب العالمین کے آگے جھکنا۔ یہ رمضان مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے کہ صرف رمضان میں مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے نہ ٹھہرنا، نہ کھڑنا، پورا سال رب العالمین کی اس کتاب قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کر کے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا۔ تو رمضان اور قرآن مجید، اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کا، رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو اس سے متعلق 8 نکات، 8 پوائنٹ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں کتنا گہرا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید یہ نیکیوں کا خزینہ ہے، یہ نیکیوں کا خزینہ ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید اپنے مقام اور فضل کے اعتبار سے بے شمار نیکیوں کا خزینہ ہے، اور ان دنوں میں، رمضان المبارک کے دنوں میں رب العالمین کا ایک خاص فضل یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اب رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی معروف و مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل عمل ابن آدم
युज़ाअफ़ु الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ابن آدم کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بڑا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا یہ روزہ جو ہے یہ صرف میرے لیے ہے، یہ خالصتاً کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، اور روزے کا جو اجر و ثواب ہے یہ صرف میں ہی دوں گا۔ تو آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ اس روزے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی یہ کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، آپ دیکھو کہ جب ہم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میرے اور آپ کا دل کیسے مچلتا ہے، کیسے خوشی سے یہ ہو جاتا ہے، خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ خوشی روزے دار کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ کہ جب روزے دار کل قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو سب سے بڑھ کر کے اس کو خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ روزے اور رمضان سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ فرمان مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے کہ جس طرح میں اور آپ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں ان روزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں اور صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوک پیاس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے خواہشات کو ترک کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ روزہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح آپ صبح سے لے کر کے شام تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، اپنے خواہشات کو چھوڑتے ہو، تو یہ روزہ یہی بتاتا ہے کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کو ایسے ہی کرنی ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اس روزے کو اللہ کے لیے رکھ رہے ہو تو آپ کو تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرنی ہوگی، اللہ کے لیے خالص کرنی ہوگی۔ ان عبادتوں میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ان عبادتوں میں بدعتیں نہ پائی جاتی ہو، ان عبادتوں میں لوگوں کی رضامندی نہ ہو، ان عبادتوں میں کسی بابا پیر کی باتیں نہ ہو، ان عبادتوں میں اللہ کی خوشنودی ہو، ان عبادتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں ہو۔ جس طرح آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہو تو سال میں ایسی ہی عبادتیں آپ کو اللہ کے لیے انجام دینی ہوگی، اور وہ عبادتیں تبھی قبول ہوگی جب اطاعت رسول پر مبنی ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آپ ان عبادتوں کو انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ یہ رمضان المبارک سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا جو اجر و ثواب ہے اس رمضان المبارک میں بڑا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا ہی معروف و مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کتاب اللہ
قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھ کر کے اس کو دی جاتی ہے، 10 گنا اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے گا ابن آدم کا جو عمل رمضان المبارک میں ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ پڑھو دیکھو، ذال ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، اس ایک آیت کریمہ میں کتنے حروف ہو گئے؟ تو آپ خود اندازہ لگاتے جائیے اور معلوم کرتے جائیے کہ قرآن مجید اور رمضان کا کتنا گہرا تعلق، کتنا گہرا ربط ہے۔ بھائیوں، رمضان المبارک اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ نیکیوں کے خزینے ہیں۔ ان نیکیوں کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو اپنے خالی جھولیوں کو بھرنا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اس مہینے میں بھی کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، تو وہ تو پورا سال کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب جب رمضان میں ان سے کہا جائے بھائی قرآن مجید پڑھو، ایسے ہی وقت گزاری نہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق رشتہ جوڑو، قرآن مجید پڑھو، وہ کہیں گے قرآن مجید مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے، جس قرآن کو اللہ نے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو سراپا رحمت بنا کر کے نازل کیا، اور مسلمانوں کو وہ کتاب قرآن مجید ہی پڑھنی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 80 سال کی عمر کو ہمارے لوگ پہنچ چکے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک حرف ان سے پڑھا نہیں جاتا ہے، ایک حرف انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جس قرآن کو اللہ نے آپ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہے، نازل کیا ہے، جب آپ اس قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں جانو گے تو آپ کا حشر کتنا خطرناک ہوگا، کتنا بھیانک ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑو، یہ حیلے بہانے بازیاں نہ کرو کہ اتنی عمر ہو گئی ہے اب ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بھائیوں، ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایسی عورتیں بھی آج موجود ہے، ایسے بڑے لوگ بھی موجود ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، بڑھاپے کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بھائی، پہلے کی جیسی سہولتیں ان سے بڑھ کر کے آج سہولتیں موجود ہیں۔ آدمی کو کیا کرنا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کر جائے گا۔ آپ کے پاس علماء حفاظ موجود ہے، تو آپ وقت نکال کر کے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یہی سب سے بڑی خرابی ہے آپ لوگوں کی۔ اسی لیے قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑو۔ یہ رمضان قرآن مجید نیکیوں کا خزینہ ہے، اور جو آدمی ان نیکیوں کے خزینوں سے اپنی جھولی کو نہ بھرے گا نا، یہ سب سے بڑا مجرم آدمی ہے۔ اسی لیے رمضان اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی خالی جھولیوں کو نیکیوں سے بھرے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے رمضان اور قرآن مجید سے متعلق، وہ ہے رب کی رضا اور رفع درجات۔ ہر نیکی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہو، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قبول کی جاتی ہے۔ اور رمضان میں روزے رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب نیکیوں سے بڑھ کر کے ہے، اور ان نیکیوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان نیکیوں کے ذریعے سے ابن آدم کے جو درجات ہے اس کو بلند کیا جاتا ہے، ابن آدم کے درجات اونچے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے روزے آدمی کو متقی بناتے ہیں، پرہیزگار بناتے ہیں، یہ صبر کا پیمانہ ہے۔ اللہ نے کہا ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، متقیوں کے بارے میں اللہ نے کہا، کیا کہا
کہ یہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ یہ آدمی کو کیسے ملے گی نعمتوں والی جنتیں؟ جب آدمی روزوں کی پابندی کرے گا اور ان روزوں کے مقاصد کو سمجھے گا تو ایسا آدمی پرہیزگار بنے گا، اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ عزیزان ملت، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جو قوم قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرتی ہے، جو قوم قرآن مجید سے محبت کرتی ہے، انسیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بلندیوں کی سیڑھیوں پر چڑھاتا ہے، ایسی قوم کو عروج دیتا ہے، ایسی قوم کو ترقی دیتا ہے۔ اور جو قوم قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو رسوا کر دیتا ہے۔ آج آئے دن یہ واقعات کیا مجھ کو اور آپ کو نہیں بتاتے ہیں کہ آج مسلم قوم کیوں ذلیل ہو رہی ہے، کیوں لات جوتے کھا رہی ہے، کیوں انہیں مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے سب سے بڑا اور بنیادی جو سبب ہے وہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ یہ قرآن مجید غلاف ڈال کر کے شوکیسوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ اس پر غلاف چڑھاؤ اور شوکیسوں میں رکھ دو اور پھر پورا سال اس پر دھول لگے رہے گی، پھر اس کو دھول کو صاف کر دو۔ یہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، پڑھ کر کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے گرا دیتا ہے۔ اگر آپ بلندیوں پر فائز ہونا چاہتے ہو تو مجھ کو اور آپ کو اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے تو میں اور آپ ذلیل و خوار رسوا ہوتے رہیں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ رمضان اور قرآن مجید سے متعلق، وہ ہے گناہوں کی معافی۔ ہر نیکی انسان کے جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بشرط کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، بڑے گناہوں کا۔ اب آپ بتائیے کہ رمضان المبارک میں یہ جو نیکیوں کی بہار آتی ہے اس کے کیا کہنے ہیں؟ ہر محلہ، ہر گھر، ہر بستی نیکیوں سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتی ہے ہر بستی، اور ہر کسی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھوں۔ یہ جذبہ رمضان کے مہینے میں ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہے ان نیکیوں میں سے رمضان کے روزے رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور قیام اللیل کرنا ہے، یہ بڑی نیکیاں ہیں۔ اور آدمی ان نیکیوں کو جب انجام دے گا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوان ہو یا بہت سارے ایسے لوگ جو وقت گزاری کے لیے اب صبح سے شام تک روزہ رہیں گے، اب یہ وقت کیسے ٹل جائے، اب اس وقت کو ٹالنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ فونوں سے بھی اپنا رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کے مہینے میں بھی ان کا تعلق فونوں سے نہیں چھوٹتا ہے، فونوں کو قریب رکھیں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی جب لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، رب سے دعائیں کر رہے ہوں گے، مناجات کر رہے ہوں گے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے مسجدوں کو آباد کر رہے ہوں گے، چند بدبخت لوگ فونوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہوں گے، فونوں کے ساتھ ریل دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے کر کے وہ کیا سمجھیں گے؟ افطاری کا وقت آئے گا تو سیدھا دسترخوان پر کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ رمضان اور قرآن مجید میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ میں اور آپ اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو رمضان المبارک کے ان روزوں کا جو مقصد ہے ان مقصد کو سمجھنا ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اور انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے؟ سب سے اہم اور عظیم نیکی نماز ہے۔ نماز سب سے اہم اور عظیم نیکی ہے۔
ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے صغیرہ گناہ، وہ دوسری نماز ان گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کے ہاتھ سے، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ دوسرا جمعہ ان گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن رمضان کے اس عظیم مہینے میں بھی مصلیوں کی 3 کیٹیگری بنتی ہے۔ کتنی؟ 3 کیٹیگری، 3 اقسام ان کے بنتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی قسم تو ایسے لوگوں کی بنتی ہے جب رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، پہلے عشرے میں ہم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، یہ لوگ نہا دھو کر کے آئیں گے، بڑی اچھی بات ہے اور آنا بھی چاہیے، لیکن آنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی بدبختی بھی آپ دیکھیں، کیسے اللہ ان سے عبادتوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ پہلے عشرے میں آئیں گے اور پہلی صف کو بھی پکڑیں گے اور چھوڑیں گے بھی نہیں، پورا دن وقت مسجد میں گزاریں گے۔ جیسے جیسے پہلا عشرہ گزرتا رہے گا، عبادتوں کی جو تڑپ ہے، جو امنگ ہے، ان کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ لوگ دکھائی نہیں دیں گے، پھر مسجدیں وہی جو سال بھر ہوتا ہے وہی ہوگا، پھر مسجدیں خالی۔ پھر بعض افراد ایسے بھی ہیں جو کیا کریں گے، تیسرے عشرے میں آئیں گے، تیسرے عشرے کی پابندی یہ لوگ کریں گے، اور پھر ان میں بعض ایسے ہیں جو صرف بڑی طاق راتیں ہیں ان کی پابندی کریں گے۔ طاق راتوں کی پابندی کریں گے تو سمجھیں گے ہم چھٹکارا پا لیے اور اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ ہماری بھائیوں، آپ رب کی نافرمانی کرتے رہو، رب کی بغاوت کرتے رہو، رمضان کی اس عظیم مہینے سے بغاوت کرو، بھاگو، اور پھر کہو کہ یہ ساری چیزیں آئیں گے اور آپ کو لوگ کہیں گے کہ عرض کہو نمازی آ رہا ہے، مصلی آ رہا ہے، کتنا شوق ہے اس کے اندر، کتنا جذبہ ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ رمضان پورا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور پھر اس میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو عید کے موقع پر آئیں گے، صرف عید کے موقع پر آئیں گے، پورا رمضان چھٹی اور صرف وہاں دکھیں گے عید کے میدان میں۔ تو یہ بدبختی ہے، اللہ نے عبادتوں کی انجام دہی کی جو توفیق ہے ان لوگوں سے چھین لی ہے۔ یہ شرمندگی کی بات ہے۔ آپ نے چند نمازیں ادا کی تو آپ نے کیا سمجھا کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا شمار نیک لوگوں میں کرنا چاہتے ہو تو آپ کو رمضان کی پوری عبادتیں، پورا مہینہ عبادتوں میں گزارنا ہوگا، اور پورا مہینہ گزارنے کے ساتھ یہ رمضان ٹریننگ ہے، یہ رمضان مدرسہ گاہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اگر تیار ہوں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، تو سال بھر آپ کو عبادتیں کرنے میں آسانی رہے گی، آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر رمضان میں ہی آدمی عبادتوں سے بھاگے گا تو وہ سال بھر کیا خاک عبادتیں کر پائے گا؟ تو اسی لیے رمضان میں اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ آپ کرتے ہیں نا، یہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اور آپ سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں اور ان گناہوں کو میں اور آپ مٹانا چاہتے ہیں، تو مجھ کو اور آپ کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہوگا۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ رمضان اور قرآن مجید سے متعلق جو ہے وہ یہ کہ رمضان اور قرآن مجید یہ دونوں ہدایت کا سبب ہے اور تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ کتاب قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ کون سی خوشخبری؟ ان کے لیے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ان کے لیے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ اور جب جنوں کی جماعت نے اس قرآن مجید کو سنا تو برملا طور پر یہ اعلان کر دیا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یقیناً ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو لوگوں کی راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جب جنوں نے سنا تو یہ بات کہی میں اور آپ قرآن مجید کو
5 وقتہ نمازوں میں سنتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دل ہدایت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں ہدایت کی طرف میں اور آپ سرکتے نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے، میرے اور آپ کے دلوں میں غفلت ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے۔ ہدایت چاہنے والا رب کے اس کلام سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، ہدایت چاہنے والا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے، اور روزوں کی فرضیت سے متعلق رب العالمین کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے؟ آگے وہ بھی بتایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ پرہیزگاری، تقوی آدمی کے اخلاق کو، کردار کو سنوارنے میں اور آدمی کو صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کرنے میں سب سے بنیادی رول ادا کرتا ہے، سب سے بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید اور رمضان یہ دونوں ہدایت کا سبب ہے، اسی لیے ہدایت کے لیے ان دونوں سے اپنا رشتہ مجھ کو اور آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ روزے دار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز آپ دیکھیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور رمضان کے روزے رکھنے والے کا۔ آپ دیکھیں، آدمی جب دنیا میں کسی جگہ سفر کرتا ہے، کسی جگہ اس کو رکنا ہوتا ہے، تو آدمی ایک مہینے سے پہلے ہی پلاننگ کر لیتا ہے، اور پلاننگ میں طرح طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہے۔ جیسے اس کو فلاں جگہ پر رکنا ہے تو وہ سین پہلے سے ہی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے۔ اب اس سین پر رک کر کے اس کو کھانا پینا ہے تو وہ گھر سے یا ایسے ہوٹل کو تلاش کرتا ہے جس میں اچھی چیزیں ہوں، جو اس کے لیے بہترین زادِ راہ ہو۔ یہ آدمی کا دنیاوی حال ہے۔ اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص نجات پانے والا ہے جو آخرت کے لیے بہترین زادِ راہ، بہترین توشہ تیار کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین زادِ راہ، سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ سب سے بہترین زادِ راہ، سب سے بہترین ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ نے کہا جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو حافظ قرآن ہوگا اس سے کہا جائے گا تو قرآن مجید کی آیات پڑھتا جا اور بلندی کے درجات پر چڑھتا جا۔ جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیری آخری منزل ہوگی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور روزے دار سے متعلق قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص قسم کا دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس باب الریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور روزے دار اس باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جب یہ روزے دار جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ایک آدمی کو سرخرو کرے گا، نجات دلائے گا، اور روزے دار کو روزہ کل قیامت کے دن ایک خاص قسم سے اس کو جنت کے اندر داخل کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 5واں پوائنٹ تھا۔ 6واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ روزہ اور قرآن مجید، روزہ اپنے روزہ رکھنے والے کے بارے میں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں سفارشی بن کر کے آئیں گے، یہ شفاعت کریں گے۔ اب یہ شفاعت کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہے، یہ شفاعت کون کریں گے، کس کے حق میں ہوگی، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔
لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن بابا کا آنچل، بابا کا دامن، خواجہ کا آنچل، خواجہ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خواجہ کا آنچل یا بابا کا دامن پکڑیں گے تبھی میں اور آپ نجات پائیں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے اور لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں موجود ہے، وہ قرآن سے رشتہ جوڑے یا نہ جوڑے اس بات کی انہیں فکر اور پرواہ نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنا رشتہ جوڑے یا نہ جوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یا نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو یا نہ ہو، لیکن بابا کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلنی چاہیے، بابا کا آنچل اور بابا کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر ہم نے بابا کا آنچل اور دامن چھوڑ دیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہے، بغاوت کرتا رہے، نبی کی سنتوں سے اعراض کرتا رہے، اور اس فخر میں جیتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس نے فلاں فلاں بابا کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ سارے خرافات ہیں۔ اگر آپ کے حق میں سفارش بن کر کے قرآن آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظہره ساقه الى النار۔ بھائیوں، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ آپ کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول نے کہا، جو قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں بحث کرے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی تصدیق کو مانا جائے گا، اور جس نے اس قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، یعنی قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا اور تدبر کیا، عمل کیا، تو ایسے شخص کی رہنمائی کل قیامت کے دن یہ قرآن جنت کی طرف کرے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اور جو قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھتا ہے، جو قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھتا ہے، غلاف میں سجا کر کے رکھتا ہے اور باباؤں سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، تو قسم ہے اللہ کی، تو یہ قرآن مجید ایسے شخص کو ہانک کر کے جہنم میں لے جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری روایت میں کہا گیا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن مجید بندے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور روزہ کہے گا اپنے روزے دار کے بارے میں، اے اللہ اس کو میں نے صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ روزہ کہے گا تو اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو راتوں میں سونے نہیں دیا، سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش قبول کرے گا۔ وہ بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کے حق میں روزہ اور قرآن مجید سفارش کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑو، اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑو، اپنا رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جوڑو، اپنا رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جوڑو، کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی اور سے رشتہ جوڑو گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے، قیامت کے دن بھی آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور قیامت کی ذلت یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ تھا۔ پھر ساتواں پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن مجید رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان کے علاوہ ہو، قرآن مجید کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ
کہ آدمی صرف قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا رہے۔ یہ دو طریقے ہوئے۔ تیسرا اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور غور و فکر تدبر کے بعد جو احکامات اس کے سامنے آتے ہیں نا، ان احکامات پر عمل کرے۔ اور قرآن مجید کے نزول کا مقصود اصلی یہی ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور ان آیات پر عمل کرے۔ یہی قرآن مجید کے نزول کا مقصود اصلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنا چاہیے۔ اب کیا مراد ہے اس کا کہ حق کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، قرآن مجید کی آیات کی تصدیق کی جائے، قرآن مجید کی معرفت حاصل کی جائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہی مقصود اصلی ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر تدبر کرنا چاہیے۔ تو آخری اور 8واں پوائنٹ، کیونکہ وقت بہت جا رہا ہے اور اسی لیے ایک آخری پوائنٹ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کے مواقع، یعنی رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت سارے مواقع مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں۔ کیونکہ آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں بدنی اور ذہنی اعتبار سے نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے، اس کا دل نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جو وہ نیکیاں کرتا ہے نا، ان نیکیوں سے اس کو چاشنی، لذت، مٹاس حاصل ہوتی ہے۔ اب جیسے دیکھیں رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی سن لیں، جیسے ظہر کا وقت ہو رہا ہے، ظہر کے وقت سے 10 منٹ پہلے آپ مسجد میں آ جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، پھر اذان کے بعد سنتوں کا اہتمام کرو، سنتوں کے بعد پھر قرآن مجید پڑھو، پھر نماز کے بعد قرآن مجید پڑھو، سحر میں جلدی اٹھو، جلدی جاگو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، پھر سحر کے بعد جو وقت، جو وقفہ آپ کو مل رہا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ بہت سارے مواقع آدمی کو رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کے ملتے ہیں، اور انہیں مواقعوں میں سے ایک سب سے اہم موقع قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ قیام اللیل سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آدمیوں نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قیام اللیل کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، پڑھے گا بھی چلیں گے، نہیں پڑھے ٹھیک ہے، پڑھیں گے چلے گا، نہیں پڑھیں گے بھی تو چلے گا، لیکن آدمی بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اگر قیام اللیل کو ترک کرے گا تو وہ آدمی بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اور حال بھی یہ دیکھے لوگوں کا، معاف کیجئے گا، جو کہتا ہوں میں حق کہتا ہوں، جو حالات مجھے دکھتے ہیں وہی بیان کرتا ہوں، کہ رمضان کے اس عظیم مہینے میں بعض ذمہ داران ایسے ہیں، ایک جید اور اچھے حافظ کو لا کر کے کھڑانے کی مسلح پر ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، ان کی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، قیام اللیل کے لیے جب حافظ کو تلاش کیا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پھر ان کی ڈیمانڈیں کیا ہوگی، بھئی کتنا لیں گے آپ، کتنا لیں گے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ علماء سے، حفاظ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا لیں گے، کتنا دیں گے تو آئیں گے۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، یہ ایک مہینہ آپ ایک 50-60 ہزار ایک حافظ کو دے کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ سے بے غیرت آدمی کون ہے بتاؤ؟ ایک 50-60 ہزار ایک آدمی اکیلا اپنے جیب سے دیتا ہے، یہ بھی بتائیے۔ 10 آدمی مل کر کے ایک حافظ کو اتنی رقم دیتے ہیں، اور آپ اس 50-60 ہزار کے لیے بھی ہزاروں کے بہانے کرتے ہیں، تو آپ کو کہاں سے حفاظ ملیں گے؟ اور دوسری مجال اب یہ بھی ہو گئی ہے، اب یہ بھی رواج عام ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، حافظ یہاں پر قرات کرتا رہے گا، لوگ پیچھے موبائل لے کر کے ٹھہر رہے ہیں۔ لوگ، یہ اس چیز کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لوگ پیچھے موبائل لے کر کے ٹھہر رہے ہیں، اور اکثر شہروں میں یہ معاملہ بڑا پکڑا ہوا ہے۔
ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر آپ خشوع خضوع ختم کر دو گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے، بھائی آپ بتاؤ مجھے، آپ صحیح انداز سے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے بھی ہو؟ اگر آپ حافظ کو لقمہ دو گے، آپ کے لقمے کی وجہ سے اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ آپ لقمہ بھی صحیح انداز میں نہیں دے سکو گے۔ اتنا ہی آپ کو یہ ہے کہ حافظ قرآن کو لقمہ دینا ہے تو ارے حفاظ کی پوری صف کھڑا کرو اس کے پیچھے۔ اتنی مجال ہے آپ لوگوں کے اندر؟ نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہاتھوں میں فون لے کر کے ٹھہر رہے ہیں نا، یہ آنے والے دنوں میں حفاظ کی قدر و قیمت کو ختم کر دے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں حفاظ کی قدر و قیمت کو ختم کر دے گا، اور انہی میں سے ایک مصلی اٹھے گا اور کہے گا ارے اب کیا ضرورت ہے بھائی حافظوں کی بلانے کی، اب تو ہاتھ میں فون ہے، ہم خود ہی دیکھ کر کے پڑھائیں، کہاں ان کو 50-60 ہزار دیں گے، کون اتنا بڑا بوجھ ڈھالیں۔ یہ ہوگا آنے والی دنوں میں، ایسے لگتا ہے۔ اب ایسی مشین بھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں گھڑی کی طرح اس کو بھایا جا رہا ہے اور فون وہاں پر رکھا جا رہا ہے۔ بھائیوں حفاظ کو لاؤ، حفاظ کی قدر و قیمت کو پہچانو، جید حافظ کو تلاش کرو، اور ایسے حافظ کو لا کر کے اپنی مسجدوں میں رکھو اور خشوع خضوع کے ساتھ تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کا اہتمام کیا، اس کے اگلے صغیرہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اس کے اگلے صغیرہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اب اور ایک خرابی بہت دیکھنے میں ملتی ہے رمضان میں، وہ کیا؟ اب حافظ کو لائیں گے یہاں پر، لانے کے بعد لوگوں کی باتیں بہت ہوتی ہے کہ حافظ صاحب نے آج بہت لمبا پڑھایا، حافظ صاحب نے آج قرات بہت چھوٹی کی، ہمارے پیر درد کر رہے تھے، ہماری کمر دکھ رہی تھی، ہمارا سر درد کر رہا تھا۔ اور یہ ایسے باتیں کرتے ہیں لوگ، جیسے ہی وطر کا سلام پھیر دیا جاتا ہے تو یہ لوگ بازاروں کی زینت بنیں گے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ بازاروں میں چلے جائیں گے۔ جب بازاروں میں جائیں گے تو ان کے پیر کا درد بھی ختم، ان کے کمر کا درد بھی ختم، ان کے سر کا درد بھی ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے ٹھہر کر کے صحیح طریقے سے عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جب عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا پیر درد کر رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے، مجھے چکر آ رہی تھی، یہ رب کے سامنے ٹھہرنے کے بہانے ہیں۔ اور جب آپ بازاروں کی زینت بنو گے تو سارا درد ختم، ساری کمزوریاں دور۔ یہ کتنی بڑی احمقانہ چیزیں ہیں، یہ جہالت ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں خشوع خضوع کے ساتھ اس موقع کو، اس مہینے کو غنیمت جانیے گا۔ یہ مہینہ میرے اور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو میں اور آپ خوش نصیب انسان ہیں، خوش نصیب انسان ہے، ورنہ کیا پتا کہ آنے والے رمضان میں اور آپ زندہ رہیں گے۔ بھائی آدمی اس دروازے سے باہر جائے، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ پورے سال کی گارنٹی آپ لوگے؟ پورے سال کی گارنٹی؟ ارے یہاں سے اٹھ کر کے وہ صحیح نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے، اور وہی نیک اعمال ہے۔ عمل صالح کی جب بھی بات آئے گی تو یہ ذہن میں بات رکھے، کسی بابا پیر کے طور طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ عمل صالح سے مراد کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق اس نیکی کو انجام دینا ہوگا۔ اور جو آدمی زیادہ سے زیادہ رمضان میں نیکیاں کرے گا، ایسا آدمی نیک، صالح، متقی، اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں سے ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ رمضان اور قرآن مجید سے متعلق کچھ اہم باتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے مختصر تمہید باندھی۔ تمہید باندھنے کے بعد میں نے بتایا کہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ رمضان اور قرآن مجید یہ نیکیوں کا خزینہ ہے، یہ نیکیوں کا انبار ہے، اور ان نیکیوں کے خزینوں سے اپنی جھولیوں کو بھریے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ، آدمی رمضان میں عبادتوں کو، نیکیوں کو انجام دے گا، یہ نیکیاں، یہ عبادتیں رب کو راضی کرے گی اور آدمی کے درجات کو بلند کرے گی، اونچا کرے گی۔ تیسرا پوائنٹ گناہوں کی معافی ہے۔ آدمی
گناہوں کا کفارہ ہے۔ آدمی نیکیوں کو انجام دے گا تو اس کے جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ دھل دیے جائیں گے، وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے قرآن مجید اور رمضان المبارک، یہ دونوں سبب ہدایت اور تقوی ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ جو میں نے بتایا وہ یہ کہ روزے دار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز ان کا کیا مقام ہوگا آپ نے جانا۔ اور چھواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ روزے دار کے حق میں، قرآن مجید اپنے قاری کے حق میں سفارشی بن کے آئیں گے اور ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، بڑی بات ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا، قرآن مجید کی صرف تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے۔ اور تیسرا اور چوتھا پوائنٹ جو ہے قرآن مجید کے آیات میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور پھر اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور قرآن مجید کا مقصود نزول کا مقصود اصلی یہی ہے۔ اور 8واں پوائنٹ، آخری پوائنٹ جو ہے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کے جو مواقع ہے وہ بہت ڈھیر سارے مواقع ہے، جس میں سب سے اہم موقع میں نے بتایا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ قیام اللیل کی پابندی کیجئے گا، آپ کے گناہ اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔